August the 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. We must protest the Parliament from new forms of assault. We will. عدلیہ سمیت تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں۔ ملک کی موجودہ تشویشناک اقتصادی صورتحال، بدعنوانی اور کرپشن اور معمول کی شہری سہولتوں کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ یوم آزادی پر میں کسی قسم کی بھی مایوسانہ گستاخی کی جسارت نہیں کرنا چاہتی، مگر آنکھیں بند کر لینا کبوتروں کا کام تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان خسارے کا سودا یہ نہیں کر سکتا۔ آج 66واں یوم آزادی ہے اور اس دن کسی راہ چلتے ہوئے پاکستانی سے اگر ہم پوچھیں کہ تم اپنے ملک سے، اس نظام سے، ریاست سے کیا مطمئن ہو، تو وہ خلاؤں میں گھورنا شروع کر دے گا انفارچونیٹلی۔ قائد اعظم نے اس ملک کی بنیادیں رکھتے ہوئے اہل سیاست، عساکر، بیوروکریسی اور طلباء کو جو رہنما اصول دیے تھے وہ فراموش کر دیے گئے۔ اہل سیاست جمہوریت کے، اہل حرب ملکی سلامتی کے اور منصف آئین کے نام پر ایک دوسرے کو قابل تعزیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے صدر کو آج بھی سازش کی بو آ رہی ہے، وزیر اعظم کو عدلیہ پاؤں پھیلاتی محسوس ہو رہی ہے اور چیف عوامی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہونے والی کرپشن سے آگاہ ہیں۔ غرض خواب کچھ تھا، تعبیر کچھ نکلی۔ قائد اعظم کے افکار اور ریاستی اداروں کے اعمال کے اوپر آج ذرا غور ہوگا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 65 سال بعد ہماری سمت درست ہے کہ نہیں۔ انہوں نے جو بیوروکریسی کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں کہا، سیاستدانوں کے بارے میں کہا، کیا وہ اسی راہ پر گامزن ہیں؟ ہمارے ساتھ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سیاستدانوں کی نمائندگی کریں گے، نہ کہ مسلم لیگ نون کی یا میاں محمد نواز شریف کی۔ سیاستدان کے حوالے سے زید حامد صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اوریا مقبول جان صاحب ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شریف المجاہد صاحب، HEC کے ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر ہیں، ہسٹورین بھی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پروفیسر مجاہد صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی، اور میں 65 سال پہلے پاکستان کی پہلی جو سالگرہ تھی اس کے اوپر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھی گئی ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھتے اور بڑھتے ہی چلے جائیں۔ میں پروفیسر صاحب جاننا چاہتی ہوں کہ عمدہ سے عمدہ تعمیر ہوئی ہے پچھلے 65 سال میں، کیا ہم آگے سے آگے بڑھتے ہی بڑھتے چلے گئے ہیں؟ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا، یہ سب قیادت کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں بے لوث قیادت تھی، قوم کی خدمت کرتے تھے اور قوم سرخرو ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد لیاقت علی خان کے بعد اور دوسرے جو زوما تھے، سہروردی وغیرہ، ان کے زمانے میں ٹھیک ہے کہ حالات نارمل نہیں تھے لیکن ملک ترقی کر رہا تھا، لیکن 58 کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسرپشن ہوا۔ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن لایا، پھر پاکستان دو لخت ہو گیا، یعنی پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سب قیادت کی، یعنی قیادت جو تھی، ناکارہ قیادت کے نتیجے میں عمل میں آیا، اور جب تک قیادت ٹھیک نہ ہو تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اسے بات اصل یہ ہے کہ کرپشن ہو، رشوت ستانی ہو، بے قاعدگی ہو، قانون کی ناپاسداری ہو، یہ سب اوپر سے نیچے آتے ہیں، اٹ ٹرکلز ڈاؤن فرام دی اپیکس، یعنی جو پیرامڈ ہوتا ہے، سوشل پیرامڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور یہ رول ماڈل بننے کے بجائے دوسروں کے لیے یہ ایسا ماڈل بنے کہ لوگ اسی کی طرف چل پڑے، اور یہ قیادت کی ناکارگی کی وجہ سے اور ان کی ہوس اور گریڈ اور
क्या करें, इनएफिशिएंसी, इनेप्टीट्यूड वगैरह की वजह से हुआ। आज भी क़यादत में कोई विजन नहीं है। इसी नट्स एंड बोल्ट्स वो सिर्फ समझते हैं ये हो जाएगा, स्लोगन मॉन्गरिंग पर चल रहे ही। ठीक है कि 14 अगस्त, 25 दिसंबर, 23 मार्च को वो कायद आज़म की दुआई देते हैं और कायद आज़म से किसी अकीदत का इजहार करते हैं। और प्रोफेसर साहब, यानी कि हमने पहली सालगिरह से लेकर अगर आज तक का रास्ता तय करें तो आप कहते हैं कि मसला ये पड़ा है कि लीडरशिप का फुकदान और विजन नहीं रहा। अब अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं ब्यूरोक्रेसी पे ज़रा सा फोकस करना चाहूँगी और साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि आज जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पे खसूसी कलर्ड पिक्चर्स देख रहे हैं, ये खालिद चिश्ती साहब हैं जिन्होंने ये पुरानी आर्काइव से निकाल के इनको कलर किया, इन पे काम किया कि आज का नौजवान जो है वो रिलेट कर सके कायदे आज़म से। उसके लिए कायदे आज़म कोई डायनासोर ना हो पिछले तारीख का, या पता नहीं जिसकी हमें तारीख में बताया तो जाता है, हिस्ट्री बुक्स में बताया जाता है, मगर समथिंग वी कैन रिलेट टू। सो यू सीइंग द कलर्ड पिक्चर्स, myjinnah.com इज आल्सो अ वेबसाइट यू कैन गेट मोर डिटेल्स ऑन। और ये सब आपकी जानिब आती हूँ, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करूंगी, बिकॉज जो सरकारी मुलाजिम ये निज़ाम चलाते हैं उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कायद की, बड़े पैगाम दिए उन्हें। मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो बात उन्होंने ये भी कही कि मैं जानता हूं कि हम पुराने विरसे, पुरानी जहनियत और पुरानी तर्ज फिक्र के साथ मुंसलिक हैं जो हमारी पेशकदमी में बसेरा किए हुए हैं, मगर अब ये आप पर है कि आप कौम की एक सच्चे खादिम की तरह काम करें, चाहे इसके लिए आपको किसी ऐसे वजीर या वजारत की नाराज़गी का सामना ही क्यों ना करना पड़े कि जो आपके फ़राइज़ की अंजाम दही में मुखल हो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा तो नहीं, मगर फिर भी अगर आप में से किसी को निज़ाम की खातिर कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो मुझे तवक्को है कि आप ऐसा हंसी खुशी कर गुजरेंगे। तो और ये साहब, इन फरमुदात पर अमल करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, चलो उधर को हवा है जिधर को, यही एक माइंडसेट है आज तक? देखिए, 11 अगस्त की जो बड़ी मशहूर तकरीर है कायद आज़म की, जिसके और बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं, पहलू बयान करते हैं, उसमें कायद आज़म ने 2 बड़े कमाल के फ़िक्रे कहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नासूर जो है वो करप्शन है। कायद आज़म ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले, उसको जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो तकरीर थी, और दूसरा उन्होंने कहा अकरबा परवी, जिस पे हमें काबू पाना है। इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो थी एक मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ ने 1773 से लेके 1947 तक एक ऐसी मोल्ड में बनाई थी कि जिसको वो नारियल कहा करता था कि ये बाहर से ब्राउन है, अंदर से पूरे के पूरे सफ़ेद हैं। और उनको कहा गया था कि सियासतदान भी तुम बनाते हो, ये जर्नैल भी तुम बनाते हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं इनकी पर्सोनालिटीज़ भी तुम लिखते हो, इनको जिस तरह चाहो तुम बना लो, जिस पार्टी को चाहो तुम बना सकते हो और जिस पार्टी को चाहो तुम नहीं बना सकते हो। इसीलिए कायद आज़म अपनी तमाम तर मुस्लिम लीग के बारे में कहा करते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उसकी वजह यह थी कि उसके इर्द गिर्द जो हजूम इकट्ठा कर दिया गया था, कायद आज़म की वो विल थी कि जिसने कायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाया। अब कायद आज़म ने उस वक्त इस ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में एक काम किया था, सारे महकमे, इरिगेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारे अंग्रेज ने बनाए हैं। कायद आज़म ने सिर्फ एक महकमा बनाया था अगस्त 1947 में, और उसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, और उसका सरबराह बनाया था रोड टू मक्का के अल्लामा मोहम्मद असद को। उस महकमे का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, अहयाए इस्लाम। और अल्लामा असद को कहा गया था कि तुम तकरीरें करो रेडियो पाकिस्तान में कि पाकिस्तान बनाया गया, किस लिए गया था और क्यों बनाया गया था। और 4 जिम्मेदारियां सौंपी थी। नंबर 1 ये सौंपी गई थी कि उस शख्स को कहा गया था कि तुमने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक बुनियादों पर इस्तवार करना है। सेकंड, उसको ये सौंपी गई थी कि तुमने पाकिस्तान का एक इस्लामिक बुनियादों पर इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड करना है। थर्ड, ये सौंपी गई थी कि पाकिस्तान का एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है इस्लामिक वैल्यूज पे बिल्ड करना है। चौथी ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का जो सोशल सिस्टम है उसको बिल्ड करना है। अपनी सिफारिशात जब वो लेके उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास पहुंचे हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो कि उस मोल्ड में ढली हुई थी, उनकी 2 सिफारिशात थी। उनकी पहली सिफारिश ये थी कि इस मुल्क के अंदर जिसको अंग्रेज ने जागीर दी है वो सारी वापस ले ली जाए, क्योंकि ये जागीरें और ये फ्यूडल सिस्टम जो है ये पाकिस्तान की तबाही का पेश खामा होगा। यहीं से लीडर बनेंगे, यहीं से पार्टियां बनेंगी, यहीं से सरबराह आएंगे। और दूसरी उनकी सिफारिश ये थी कि इस मुल्क का निज़ाम तालीम, जिसके तहत 1911 में पंजाब की जो लिटरेसी रेट था वो 97% था, और जब अंग्रेज छोड़ के गया था 14%, इसको खत्म करके रिप्लेस किया जाए। ब्यूरोक्रेसी ने यह किया कि उस बंदे को उठा के सफीर लगाया और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन जो कि कायद आज़म ने बनाया था उसको आग लगा दी। ये पहली साजिश थी जो बुनियाद रखी गई थी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और आज तक चल रही है।
ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور یا صاحب یہ پہلی سازش، اس پہلی سازش سے آگے بڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد تو سازشیں ہی سازشیں نظر آئیں. سرمایہ دار اور جاگیردار کے حوالے سے بھی، ان کے ایک مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں قائد نے کی. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے، جانیں گے کہ فوج کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے وہ کیا ویژن رکھتے تھے. آفٹر ویری شارٹ بریک. قائد اعظم محمد علی جناح نے معیشت کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم عموماً نوجوان خصوصاً بحث کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. آج اگر ہم 1 پیسہ بچائیں تو کل 2 پیسے اور اس کے بعد 4 پیسے ہوں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نے ہمیں برصغیر میں اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا ہے. سوچئے کہ یہ 65 سال پہلے 1948 میں زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ قرض نہیں لینا، خود مختار ہونے کی کوشش کرنی ہے. میں زید صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ڈیفنس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کیا ویژن رکھتے تھے؟ کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ قرض جو ہے اور زیادہ سے زیادہ ہماری بجٹ کے اندر بھی جو ہم پیسے لگاتے ہیں وہ ڈیفنس کے اوپر ہی ہے. دیکھیے میر 2 باتیں. پہلی بات تو قائد اعظم کا ایک ایکشن ہم آپ کو بتائیں گے، پھر ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتے ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا ہے اس وقت ایک قیامت ٹوٹی ہوئی تھی پاکستان پہ. 50 لاکھ مہاجرین تھے. اتنا بڑا طوفان 1400 سال کی مسلم تاریخ میں کبھی کسی جگہ اتنا بڑا ریفیوجی فلڈ نہیں آیا تھا جتنا پاکستان میں تھا. کھانے کو نہیں تھا. دیٹ واز دا ٹائم جب قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا اور کشمیر میں فوجیں داخل کی. جو اس وقت پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی اوکنلیک یہ لوگ تھے، ان لوگوں نے ریفیوز کیا، بہانہ بنایا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. قائد اعظم نے فرنٹیئر سے مجاہدین بلا کر کشمیر میں داخل کیے اور جہاد شروع کروایا. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں. اور قائد اعظم 1.5 سال، جب تک 1 سال 12-13 مہینے جب تک آپ زندہ رہے پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم نے کشمیر کا جہاد بند نہیں کرایا. The longest war in the history of Pakistan was started and led by قائد اعظم because قائد نے یہ کہا تھا کہ کشمیر ہر حال میں لینا ہے کیونکہ وہ ہماری شہرگ ہے. یہ ویژن تھا قائد کا. زیارت میں قائد اعظم کا جب انتقال ہونے لگا تو آخری چند گھنٹے ان کے ساتھ ان کے 2 ڈاکٹروں نے گزارے، ڈاکٹر نلائی بخش اور ڈاکٹر علی شاہ. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اس کے بعد وہ پورے میموائر لکھتے ہیں اپنے 2، یہ باقاعدہ کتابیں چھپی ہیں. اور اس میں ایک جگہ پہ قائد اعظم نے ان کو ڈیفنس کے حوالے سے بھی مشورہ دیا، فرماتے ہیں کہ دفاع کے حوالے سے جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے اس پر پوری قوم کو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بھوکا رہ کر بھی ملک کے دفاع کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کے ہر نادار اور سرمایہ دار کو پاکستان کے دفاع میں خرچ کرنا چاہیے. بھوکے رہ کر بھی ہم پاکستان کے دفاع پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. مگر اگر آپ اجازت دیجئے، دفاع پہ خرچ کرنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، اعتراض لگژریز کے اوپر ہے جو لگژریز ہم دیکھتے ہیں. دوسرا زید صاحب 1948 کے اندر 14 فیبری کو اپنے ایڈریس کے اندر ہی قائد نے کہا کہ ایمانداری اور سنجیدگی سے کام کیجئے، پاکستانی سرکار کے وفادار بن کر رہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ضمیر سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ جب آپ اپنے خدا کے حضور پیش ہوں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنے فرائض پوری ایمانداری اور وفاداری اور یقین اور تندہی سے ادا کیے تھے. جب مارشل لاز لگتے ہیں، جب سب خون مارا جاتا ہے. ایک سیکنڈ مہر، ایک بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. ایک تھوڑی سی بات ہمیں ڈیفائن کرنے دیں پہلے، آپ کی ساری بات کا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے گا. پاکستان کے چند بڑے فاؤنڈنگ فادرز ہیں جن کو اگر آپ نکال دیں پاکستان کی تاریخ سے تو نہ آپ پاکستان سمجھ سکتے ہیں، نہ ویژن نہ مشن، کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک علامہ اقبال ہیں، ایک قائد اعظم ہیں، ایک لیاقت علی خان ہیں، اور دوسرا یہ محمد اسد ہیں اور سردار عبدالرب نشتر ہیں. یہ بڑے لوگ تھے. محمد اسد صاحب کے حوالے سے ابھی جس طریقے سے ابھی اولیاء مقبول جان صاحب نے فرمایا، قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 2 محکمے بنائے. ایک بنایا ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، دوسرا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی، قرارداد مقاصد، اور جو تقریر کی قرارداد مقاصد سے پہلے وہ ایک رومانٹک تقریر ہے، اتنی شاندار تقریر کہ یہ اس قسم کے لیڈرز کئی 100 سال میں مسلم دنیا میں ٹیپو سلطان کے بعد پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ جو 3-4 لیڈرز ہمارے پیدا ہوئے. آپ نے جب پورے پاکستان کی جو بلڈ اساس، روحانی اساس، نظریاتی اساس، آبجیکٹو ریزولوشن، اس سب چیزوں کو ہی گم کر دیا آپ نے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، تو اس کے بعد تو انارکی ہے. پھر یہ قائد نے کیا کہا، کس نے گم کر دیا؟ دیکھیں یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس بات کو بھی قائد نے بتا دیا تھا کہ کون یہ فساد پھیلائے گا.
قائد نے یہ بات کہی تھی کہ جاگیردار اور سرمایہ دار جو اس ملک کے اندر ہیں، جو فیوڈل ہیں، یہ قائد اعظم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ اتنے ناپاک لوگ ہیں کہ ان سے آرگومنٹ نہیں کی جا سکتی، مشاہد صاحب کے ساتھ ان سے بات نہیں کی جا سکتی، بیکاز ہماری اسمبلیوں میں بھی یہی جاگیردار اور سرمایہ دار بھرے ہوئے ہیں اور تانا یہی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کنٹرول کرنا ہے تو لیجسلیشن کے ذریعے ہی کرنا ہے. مگر اگین اگر وہی اسمبلیوں میں بھرے ہوئے، آئی تھنک جس کا اشارہ یہ دے رہے ہیں، یہ آل انڈیا مسلم لیگ سیشن میں انہوں نے کہا تھا 1948 میں، آئی بلیو اس کے اندر بھی اگر آپ چاہیں، I should like to give a warning to the landlords and capitalists who have flourished at our expense by a system which is so vicious, which is so wicked and which makes them so selfish, مفاد پرست, that it is difficult to reason with them. The exploitation to the masses has gone into their blood. یعنی کہ یہ مفاد پرستی ان کے رگوں میں سرایت کر چکی ہے اب، اور یہ بھول چکے ہیں کہ کیا سبق اسلام نے سکھایا تھا. تو اب اس کے ذریعے اور ادھر گلے شکوے کرنے تو سیاستدان کی طرف دیکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جشن آزادی تمام قوم کو مبارک ہو. دیکھیں بات یہ ہے، میں اسی پرٹیکولر کویسچن پہ رہوں گا. باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا تھا. اس کی اساس نظریاتی تھی. اس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور بہت ساری باتیں تھیں، ٹھیک ہے. اور ایک عظیم الشان لاکھوں لوگ جو ہے اپنی جانوں سے گئے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں، کنوؤں میں چھلانگے لگا، تو یہ کرو، ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد بن گیا ملک. اچھا اب ملک بن گیا تو ملک ایک بدقسمتی ہمارے ساتھ ایز اے قوم یہ ہوئی کہ قائد اعظم زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے. اگر دیکھیں آپ ہسٹری پہ نظر ماریں کہ جو بانی تھے، جو فادر آف دی نیشن تھے، وہ اگر آزادی کے 10-12 سال تک زندہ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ سسٹم بہت اچھے ڈیولپ ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایمبولینس بھی نہیں تھی. ہاں ایمبولینس وہ جان بوجھ کے تھی، وہ تو خیر ایک علیحدہ سٹوری ہے وہ بھی. یعنی ہم نے تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں اسی پہ آتا ہوں سوال پہ. یہ کون ہے جاگیردار؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے 1857 میں غداری کی اور 1947 میں بھی غداری کی. جب ان کا موقع ملا مسلمانوں سے اور پاکستان کے نظریے سے غداری کی. لیکن ہوا کیا کہ بڑی چالاکی کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک جاگیردار کو بلا کے کہا کہ جوائن جنا، جوائن جنا، جوائن، وہ سارے جنا کے ساتھ، اور جنا نے پھر کہا کہ میرے جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں کو غالب کر دیا جنہوں نے ہمیشہ مسجدوں پہ تالے لگائے، جنہوں نے تحریک آزادی کی بھی مخالفت کی اور ہمیشہ مخالفت کی، انگریزوں کے ٹاؤٹ رہے، ان لوگوں کو آپ نے اقتدار میں پہنچا دیا جیسے بھی پہنچایا. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے. لیاقت علی خان نے بڑی کوشش کی. صحیح ہے، پہنچا دیا نا. لیٹس کے 65 سال ہم آج تک نہیں نکال سکے ان کو ایوانوں سے. اس کی وجہ ہے، میری گزارش سے سنیں نا، میں یہیں آ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ریاست تو بن گئی، اس کا ڈھانچہ بننا تھا. پہلے ڈھانچہ بنتا ہے. ڈھانچہ کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم میں عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، ٹھیک ہے. اچھا اب اس چیز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. لیاقت علی خان کے بعد 52 میں آ کے بیٹھ گئے لوگ جو ہیں کیبنٹ میں اپنے جرنیل، اور اس کے بعد جو پھر طوائف الملوکی ہوئی ہے اس ملک میں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اچھا جب آپ کسی ملک کی بنیاد اور اساس کو ہٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ڈھانچے کو بننے نہیں دیتے تو ریاست تو پھر مطلب مرض وجود میں آئی. آپ اگر کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں ایک اسپیسیفک پوائنٹ کو دیکھنا ہے کہ ہم فار انسٹنس ضیاء الحق کے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے ہی نہیں نکلے، اس دھس سے ہی نہیں نکلے، کیونکہ سسٹم ذرا سے ریکور ہونے شروع ہوا، الیکشنز ہوئے، اس کے بعد ضیاء آیا اور اس سے ہم آج تک ریکور ہی نہیں ہوئے. خالی ضیاء کی بات نہیں، میں تو 52 سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں پارلیمنٹری فارم آف سسٹم، جمہوریت، یہ ایک نومولود بچہ تھا جس کو بار بار کچلا گیا. اچھا کیوں کچلا گیا؟ کہ اپنا جواز پیدا ہو رہے، یا ڈائریکٹلی کیا یا انڈائریکٹلی کیا. آج تک بھی وہ چیزیں مطلب کہ تھوڑی شاید کم ہو گئی ہوں لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اچھا جب آپ کوئی نظام ہی نہیں بننے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈسٹرب کریں گے، نظام جمہوریت ہی ہے آج کل. چلے یہ نومولود بچہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آج زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج نئے طرز کے حملے ہونے لگے ہیں جمہوریت پہ، آئین پہ، پارلیمان پہ. یہ نئے طرز کے حملے جو ہیں، یعنی کہ یہ بچہ آج بھی اتنا ہی ولنریبل اور سسیپٹیبل ہے. دیکھیں زرداری صاحب کو تو خیر وہ اگر پاکستان اور تحریک پاکستان کا پتہ ہوتا. بات یہ ہے انہوں نے تو خیر یہ سمجھ لیا ہے نا کہ حکومت جو ہے ایگزیکٹو، بس وہی ہے تینوں ستون. بات یہ ہے کہ اگر یہ دوسرے ستونوں کا خیال کرتے، عدلیہ کا خیال کرتے، پارلیمنٹ کی قراردادوں کی توقیر کرتے تو آج یہ کہنا نہ پڑتا. بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا عمل یہ ہوتا ہے
کہ آپ نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نہ عدلیہ کو مانتے ہیں. وہ عدلیہ جو پہلی دفعہ آزاد ہوئی ہے. دوسری طرف آپ شکایتیں کرتے ہیں اور جب آپ کو موقع ملتا ہے تو انہی طاقتوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن طاقتوں کے خلاف آج گلے کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنایا تھا, پاکستانیوں کے لیے بنایا تھا. ہم پنجابی بنے, پٹھان, بلوچ, سندھی اور پھر مہاجر بھی بن گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تقسیم در تقسیم, پھر مذہب کے نام پہ تقسیم, فرقوں کے نام پہ تقسیم. باتیں ہم قائد اعظم کی کرتے ہیں, کام ہم جو ہے نا اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا, پھر نام حسین کا لیتے ہیں, کام یزید والا کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں مسئلہ. اور کوشش کریں گے کہ ابھی بھی اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ شاید بہت زیادہ آزاد ہو گئی ہے. کسی ایک ادارے کی طرف نہیں دیکھنے کا مقصد, مگر مقصد صرف یہ ہے کہ ایز اے ہول لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں نہیں اپنا کام سر انجام دے رہی درستگی سے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. پروفیسر صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کی نزدیک اب حل کیا ہے؟ یعنی کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کیا ویژن تھا قائد کا, انہوں نے کیا کیا کہا, اب حل کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی 65 سال گزرنے کے بعد ہمارے صدر جو ہیں وہ سازشوں کی بون ابھی تک آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نئے طرز عمل کے حملے ہوں گے اب آئین پہ اور پارلیمان پہ, اور وزیر اعظم کو بھی عدلیہ پاؤں پھیلاتی نظر آ رہی ہے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کرپشن سے آگاہ ہیں. ویئر آر وی گوئنگ رانگ پروفیسر صاحب؟ پروفیسر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ سے پوچھا ہے. ہاں جی, دیکھیے اصل بات تو یہ ہے, میں نے یہ ایک بنیادی وجہ تو آپ کو بتا دی کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیک آف ویژن ہے, لیک آف پلاننگ ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں جو باتیں ہو رہی تھیں کا لیاقت علی خان کے بعد بالکل ختم نہیں ہو گیا. ایٹ لیسٹ 58 تک پروگرس تو تھا اور سلو تھا. اگر آپ فرسٹ 5 ایئر پلان اور سیکنڈ 5 ایئر پلان دیکھیں تو دیر ویر اے ہیوج سکسیس. اسی فرسٹ 5 ایئر پلان کے بعد پاکستان کنزیومر گوڈس میں خود کفیل ہو گیا تھا, اور 60s میں آ کر کوریا وغیرہ نے ہمارے سیکنڈ ایئر پلان کو لے کر اس پر عمل کر کے یہ اسی ایشین ٹائیگر بن گئے. اور اسی طرح ہر ادارے کو دیکھ لیجیے. فار انسٹنس PIA تھا 60s میں, اس کی مگر کیا پروفیسر صاحب آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ نے یہ پورا دور دیکھا ہے, 65 سال دیکھے ہیں, ہجرت دیکھی ہے, میں جاننا چاہ رہی ہوں ویئر آر وی گوئنگ رانگ ٹوڈے؟ بیکاز آپ ابھی بھی ویژن دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی بھی باتیں سن رہے ہیں, صدر کی بھی, وزیر اعظم کی بھی, چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی. ویئر آر وی گوئنگ رانگ ٹوڈے؟ اینڈ اف یو ناٹ دین سو بی اٹ, یہ بتا دیجئے. نہیں, بات وہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلی سے اپنے آپ کو مستثنا کرنا چاہتے ہیں. اسی they don't want to be accountable at all for their actions. You see, اور یہ جو ٹسل چل رہی ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشیری میں, یہی اکاؤنٹیبلٹی ہی کے مسئلے پر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں تک ہو. اب انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ پریسیڈنٹ کو یہ امیونٹی حاصل ہے. اب انہوں نے کہا کہ تمام منسٹرز کو اور ان کو امیونٹی ہو جائے گی. یہ خرینت خیال باز ہے کہ کئی لوگوں نے کہا. اور اسی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ٹسل کو آگے نہ بڑھایا جائے, دونوں ادارے اپنے دائرے میں رہ کر اور ریسٹرینٹ سے کام لیں اور کوئی حل تلاش کریں. بالکل. اور پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں, اوریا صاحب, یہ جس حل کی بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا ہاتھ پلے کر سکتی ہے, بیوروکریسی اتنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا گزیٹڈ آفیسر سے انہوں نے بات کی مورل انٹیگریٹی کی قائد اعظم نے. آج ہمارا ایک بھی افسر یا ایک بھی سیکرٹری ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم کو کہہ سکے کہ پلیز خط لکھ دیجئے, اس محاذہ رائز کو اوائڈ کیجئے. ایک بھی ایسا افسر نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان ڈھاکہ میں 28 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے کہا صوبائی یا وفاقی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے آپ کا فریضہ فقط آپ کو تفویض فرائض کی انجام دہی ہی نہیں بلکہ آخری دم تک بے غرض جدوجہد کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ آپ ریاست کی تعمیر اور ترقی کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دینے کے اہل ہیں. اس مقصد کے لیے آپ کے پاس ایک شاندار موقع موجود ہے. کیا بات ہے جناب کہ جب بھی ایک 20 گریڈ کا آفیسر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میں سربراہ ہوں اس ملک کا, پوری کی پوری بیوروکریسی بچ جاتی ہے اس کے سامنے. آج بھی
دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اولیاء صاحب قائد اعظم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یو آر سرونٹ آف دا اسٹیٹ، آپ ریاست کے ملازم ہیں. ہم ساروں نے مل کے ان کو سرونٹ آف دا گورنمنٹ بنا دیا ہوا ہے کہ آپ حکومت کے ملازم ہیں. اور بیوروکریسی کی تو آپ نے اخلاقی، معاشی طور پہ باقی تمام معاملات کے اندر کمر توڑ کے رکھ دی ہے. بیوروکریسی کو آپ کو ایک دفعہ ری ڈیزائن کرنا پڑے گا، ورنہ اس ٹوٹے پھوٹے بیوروکریٹک سسٹم سے آپ نہیں چلا سکتے. سمپل سی بات. آپ کو دو طرح پہ ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کو آپ کا الیکٹورل پروسیس، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو ہم نے لکھ دیا ہے وہی حرف آخر ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان پچھلے سپریم کورٹ کی ایک پٹیشن ہوئی تھی، میں اس پہ آتا ہوں. پاکستان اس وقت اپنے 65 سال کے سب سے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، جسے کرائسس آف پرنسپل کہتے ہیں، اصول کا. اور اصول یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے اگر ایک رات بیٹھ کے یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیوہ کی جائیداد جو ہے وہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی، تو یہ قانون اصول کے اور انصاف کے منافی ہے. کوئی جمہوریت اس کو اس کا حق نہیں دیتی، کوئی نہیں دیتی. تو یہ پرنسپل کی جنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم نے پارلیمنٹ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب سی جنگ ہے. اور قومیں ہمیشہ وہی آگے بڑھی ہیں کہ جنہوں نے عدل کو بنیاد بنایا ہے. دوسرا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے الیکٹورل پروسیس کا، ابھی پٹیشن ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں 37% ووٹ دیتے ہیں. اس میں سے آپ 40% لگا لیں، 45% لگا لیں، اس میں سے جو بندہ ووٹ لے کے آتا ہے وہ 12% سے 11% والا ووٹ والا بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ جس طرح دنیا پوری کرتی ہے کہ ایک دفعہ اگر 20 کینڈیڈیٹ ہیں، پھر آخری 4 آئیں، پھر 2 آئیں، جب تک کوئی بندہ 50% سے زیادہ کسی کانسٹیچوئنسی میں ووٹ نہ لے وہ اسمبلی میں جانے کا حقدار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک موکری بنائی ہوئی ہے. ہم کرتے کیا ہیں، میں چونکہ خود ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کس طرح 4 بندے اس کے ووٹ کاٹنے والے کھڑے کرنے ہیں، کس طرح 4 لوگوں کو بٹھانا ہے، کس طرح 12-13% کوٹوں کو مینوپولیٹ کر کے اسمبلی کے اندر بٹھانا ہے. یہ پورے کا پورا فیک ہے سسٹم جو الیکٹورل پروسیس کا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ لگا لیں، سیاستدان لگا لیں، آپ کو یہاں ریفارم کرنا پڑے گا. آپ کو پوری بیوروکریسی، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کے اندر آج بھی دنیا کی کوئی بیوروکریسی نہیں کہ جو ایلین لینگویج کے اندر حکمرانی کرتی ہو. کوئی ایک. ہم نے چیف سیکرٹری سے شیکسپیئر کے ڈرامے نہیں لکھانے. ہم آج کہہ دیں کہ کل تم سول سروس کا ایگزام اردو میں ہوگا. ہم منافقت کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمارا PhD انگریزی میں، ہمارے فیصلے انگریزی میں، ہم کورٹ میں بحث اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا سیکشن افسر ایک انگریزی میں نوٹ لکھتا ہے، اس پہ سیکرٹری لکھتا ہے ڈسکس، اس کو کہتا ہے اردو میں سمجھاؤ مجھے کیا کہنا چاہتے ہو. ہم نے ان کو ایک پورے کے پورے معاشرے سے علیحدہ وہ جو انگریز نے بنایا تھا وہ رکھا ہوا ہے. آپ کو 2 چیزیں ریفارم کرنی پڑیں گی، اپنا الیکٹرل پروسیس اور اس کے بعد اپنی بیوروکریسی. اور تیسرا، اس بات پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو یونیورسل پرنسپلز آف عدل، انصاف کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں، جس میں کسی کا حق نہیں مارنا، جس میں ہر کوئی کسی کے سامنے جواب دہ ہے انصاف کے لیے، جس میں کسی مظلوم کی ظلم، اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں ہونے دینا. یہ جب آپ فیصلے کر لیں گے آپ ترقی کی طرف چل پڑیں گے. مگر یہ زید صاحب اگین انہوں نے 2 بڑی سمپل باتیں بتائیں، بیوروکریسی کی درستگی، الیکٹرل پروسیس کی درستگی. مگر الیکٹرل پروسیس کے اوپر ایک سوال میرا اٹھتا ہے، بیکاز ہم لوگ حل کی طرف آ رہے ہیں. ادھر اگین قائد نے کہا تھا کہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا اور پاکستان کے طرز حکومت کو متعین کرنے والا میں کون ہوں. قائد نے کہا، انہوں نے کہا یہ کام تو پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے کر دیا تھا. قرآن کریم نے کیا فیصلہ کیا تھا وہ، اور آج ہم کیا اسی کو امپلیمنٹ کرنے میں جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیے مختصر مہر، یہی بات ہم آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم نے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے ساتھ جو آخری دن گزارے ہیں زیارت میں، جو ہم جس کتاب کا حوالہ بھی دے رہے تھے، اس میں قائد اعظم نے یہ بات فرما دی تھی اچھی طریقے سے، اور یہ بات آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی لکھی گئی ہے. خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں جو قائد چاہتے تھے اس کو آپ خلافت، انہوں نے قائد نے خلافت راشدہ کے لیے لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ یہ وہ خلافت ہے جس کا اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے. پاکستان بننے کے بعد یہ لفظ قائد نے استعمال کیا ہے. آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان میں سپریم لا اللہ اس کے رسول کا ہوگا اور انسان اس کے خلیفہ کی حیثیت سے اس قانون کو نافذ کرے گا. یہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے. لیاقت علی خان نے یہ بات، کہ نہیں یہ تو جمہوریت تو نہیں ہے. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ جو پاکستان میں طرز
حکومت ہوگا, لوگ اس کو مینڈیٹ دیں گے, لوگوں کی نمائندگی ہوگی, لیکن وہ اہل اقتدار اللہ رسول کے حکم کے تحت کام کریں گے, آزاد نہیں ہوں گے. جمہوریت کی ایک شکل ہے, ایک شکل ہے, اور یہ وہ شکل ہے کہ جو نہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, نہ لبرل سیکولرزم ہے, نہ کیپٹلزم ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اسپرچول ڈیموکریسی. اقبال نے اس کے لیے لفظ اسپرچول ڈیموکریسی استعمال کیا تھا. قرآن میں لفظ اس کے لیے جو کہ ثابت کر کے دکھایا بزرگوں نے, وہ خلافت راشدہ کا نظام. ایک وقفہ لیتے ہیں. خلافت راشدہ کا نظام جو ہے, ہم کتنے قریب یا دور ہیں اس سے؟ ایک قسم کی اگر یہ جمہوریت ہے تو ہم اس کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے, یہی جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. نظام جو ہے پگھل چکا ہے, نظام کی درستگی کی طرف بڑھنا ہے. اوریا صاحب کہتے ہیں کہ الیکٹرل پروسیس صحیح کرنا ہے, بیوروکریسی کو سر نو تعمیر کرنا ہے پھر سے. اور زید صاحب بات کرتے ہیں خلافت راشدہ کا. مشاہد صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں کہ اس سسٹم کی درستگی کیا ہے؟ کیا واقعی پھر یہ صحیح کہتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ ہلاکو خان کوئی شاید ہمارے ایک نہیں اب تو 10 کھڑے ہوں گے, ہم اندر فضول بحث میں الجھے ہوئے ہیں, سوالوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہلاکو خان کی باتیں خیر اب منطبق اس لیے نہیں, ہلاکو خان تو بیچارہ منگولیا کا حل ٹھیک نہیں کر سکا تھا, پوری دنیا میں مار دھاڑ کی اس نے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو گل سڑ چکا ہے, وہ نظام تھا کہاں جو گلا سڑا ہے نظام. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام بننے ہی نہیں دیا گیا, اور نظام بننے کی شرائط یہ ہیں کہ آج کیوں نہیں بنا سکے سیاستدان؟ آج تو فوج بھی خاموش ہے. نہیں اتنی جلدی, ہم بہت جلدی میں ہیں نا. ہماری خواہش یہ کہ صبح اٹھیں سارے کام ہو جائیں. بات یہ ہے کہ جب تک تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کریں گے, وہ حدود جو آئین نے متعین کی ہیں, اس وقت تک نظام جو ہے وہ نہ بنے گا نہ ڈیولپ ہوگا. ہمیں شوق ہے دوسرے کا کام کرنے کا, اپنا کام ہم کرتے نہیں, دوسرے کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ تو ایک بات بتا دیجئے پلیز, یہ آئین میں لکھا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے, یہ آئین میں لکھا ہے کہ چیف عوامی اسٹاف کہیں کہ ہم آگاہ ہیں جو کرپشن ہو رہی ہے, یہ آئین میں پہلی بات تو آئین میں کرپشن کیا لکھی ہے جو وہ بھی جو سر عام ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ کرپشن تو ہو رہی ہے, لیکن یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے کے فیصلے کر سکتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی وزیر اعظم کے آنے جانے کا تعلق جمہوریت سے نہیں ہوتا. اگر آپ کرپشن کریں گے اور جائیں گے, جمہوریت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص جو کرائم کر رہا ہے اس کو اگر عدالت گھر بھیجتی ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, جمہوریت کمزور نہیں ہوتی. ہم کر یہ رہے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قائد جو ہیں وہ خلافت راشدہ کا سسٹم انویژن کرتے تھے؟ دیکھیں خلافت راشدہ ہی کی موڈیفائڈ فارم ہے, اس میں شورائیت تھی, مشورہ تھا. اب وہ جو اتنا عرصہ گزرا تو جمہوریت جو ہے اس کی ایک موڈیفائڈ فارم ہے, لیکن قائد نے یہی کہا تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی. اب یہ کہ لمبی ایکڈیمک ڈسکشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات کو پھر ذرا تھوڑا سا, کہ ہم نے آج تک ڈیولپ نہیں ہونے دیا نہ جمہوریت کو, نہ سیاستدانوں کو, نہ سیاسی جماعتوں کو. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بربادی میں سرمایہ دار کا بھی ہاتھ ہے, جاگیردار کا بھی ہاتھ ہے, ججوں کا بھی ہاتھ ہے, فوجیوں کا بھی ہاتھ ہے, بیوروکریسی کا بھی ہاتھ ہے, سیاستدانوں کا بھی ہاتھ ہے, اور میڈیا کے بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے. لیکن قربانی اس ملک کے لیے تکلیفیں صرف سیاستدان نے اٹھائی ہیں, کسی اور نے نہیں اٹھائی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میری گزارش سن لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو جملہ, ہندوستان میں اتنی سیاستدانوں کو تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جتنی پاکستان میں اٹھائی ہیں. اور دوسری سکسیس سٹوریز انہوں نے کھا کے تھوڑا ڈیلیور بھی کر دیا ہے, سکسیس سٹوریز بھی ہیں, سکسیس سٹوریز بھی ساری جو ہیں وہ کس دور میں آئی. زید صاحب 20 سیکنڈز پلیز. دیکھیے ہم صرف میرا آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, آج کی جو سسٹم ہے یہ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرے گا. نہ پولیٹیشنز ریفارم کریں گے, نہ عدلیہ, نہ جوڈیشری, نہ اکنامک سسٹم, نہ پولیٹیکل سسٹم. یہ غلاظت اسی طرح رہے گی. اگر اس ملک میں صلاح الدین ایوبی کوئی نہ اٹھا تو پھر ہلاکو خان کا انتظار کریں. یہی شام کے لوگوں کے ساتھ ہوا, یہی عراق کے لوگوں کے ساتھ ہوا, یہی لیبیا کے ساتھ ہوا. اللہ سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو جائے. یہی بحثیں عراق اور لیبیا میں ہو رہی تھیں. انہی کا نظام بھی گلا ہوا سڑا ہوا نظام تھا, درست کرنے کو تیار نہیں تھا. الٹیمیٹلی بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی, باہر سے قوتیں آئیں, اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ان ملکوں. یعنی کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا ہم کو. آج کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے اتنا ہی. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل.
کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی